دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، تو میری اطاعت اور پیروی کرو، مجھے فالو کرو، تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت شریفہ میں جو اللہ تعالیٰ خل فرمائے ہیں، قرآن پاک میں جا بجا خل کا لفظ آیا ہے۔ خل آرڈر ہے، کہہ دیجئے، آپ بول دیجئے، لیکن یہ اتنا پیارا ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے اس میں اس طرح سے انداز ہے کہ اے میرے پیارے حبیب کہیے آپ، لیکن میری جانب سے آپ کہیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اگر، اف یہاں پر کنڈیشنل ہے، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو فاتبعونی، اللہ تعالیٰ بازو ہٹ گئے، اب اللہ کے نبی ارشاد فرمانے کے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، یحببکم اللہ، ریوارڈ یہ ملے گا، بدلہ یہ ملے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑی عبادت کے تعلق سے فرما رہے ہیں، سب سے بڑی عبادت ہے اللہ کی محبت، اور اگر اللہ کی محبت کے تعلق سے غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی یہ جو دنیا بنایا ہے، ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوقات میں انسان کو اشرف بنایا، اعلیٰ بنایا، عقل دی، تمیز دی، صلاحیت دی، تو اللہ کی مخلوقات میں سب سے سمجھدار، عقل مند جو مخلوق ہے وہ ہے انسان، اور انسانوں میں بھی وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں جو ایمان والے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پوری کائنات کے پیدا کرنے کا منشا، مقصد، مطلب اور ٹارگٹ ایک ہی ہے،
وہ ہے اللہ کی محبت. محبت کا لفظ اور محبت کے لفظ میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر اس کو انگلش میں بھی لفظ بولے اتنا پیارا ہے، محبت بھی بولے تو اس میں بھی پیار ہے. تو اللہ سے محبت کرنا ہے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں تو میری پیروی کرو. محبت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ کی محبت اور کائنات کی مخلوقات کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے محبت. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں بھی آیا ہے کہ کنتو کنزن، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں کہنے والا، فرمانے والا اللہ ہوتا ہے، لیکن حدیث کے ذریعے اللہ کے نبی اس کو بیان کرتے ہیں، تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو احادیث سے بھی اس کا درجہ بڑا اور قرآن سے کم ہوتا ہے. تو وہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کنتو کنزن مخفین، میں پوشیدہ اور چھپا ہوا خزانہ تھا. خزانے کی خاصیت ہی ہوتی چھپاتے، خزانہ چھپائی چھوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں خاص طور پر یہ بتا رہے ہیں کہ میں پوشیدہ چھپا ہوا خزانہ تھا. کنتو تھا پاسٹ میں، کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف، میں خزانہ تھا پوشیدہ، میں نے چاہا کہ میں کیا چاہا کہ کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف، میں چاہا کہ میں اپنا تعارف کراؤں، انٹروڈیوس کراؤں، نالج بتاؤں لوگوں کو کہ میں کیا ہوں. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا. فعرفونی، لہذا مجھے تم پہچانو. یا پھر اگر آیت شریفہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اللہ کی عبادت کے لیے. تو مہدی علیہ السلام اس آیت شریفہ میں لیعبدون کی جگہ ارشاد فرمائے کہ لیعرفون، پہچان، تعارف، اللہ سے پہچان. تو اگر بنیادی طور پر دیکھیں کہ پوری کائنات اور کائنات میں بسنے والی چھوٹی بڑی ساری مخلوقات کی پیدائش کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا ٹارگٹ ہے، تو وہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کرنا. اور اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے سب سے جو پہلا بڑا اہم ترین کام ہے وہ اپنے آپ کو پہچان، خود کو پہچاننا کہ میں مخلوق ہوں. کون سی مخلوق ہوں؟ اللہ نے مجھے کس مخلوق میں پیدا کیا ہے، کون سی مخلوقات میں پیدا کیا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں بھی ایک حدیث شریف میں آیا کہ من عرف نفسہ، جس نے اپنی ذات کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا، فقد عرف ربہ، تو اس نے گویا اپنے رب کو پہچان لیا. تو جس آیت شریفہ میں تلاوت کردہ آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اللہ کی، تو میری پیروی کرو. میری پیروی کرو میں پورے حدود آ گئے، پورے ٹرمز کنڈیشن آ گئے، پورے رولز ریگولیشن آ گئے جتنے انسان کو اس دنیا میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے ضروری ہیں. ہر قسم کے اس میں ٹرمز کنڈیشن رولز ریگولیشن سارے کے سارے آ گئے. اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی پیروی اور اتباع میں ہی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اللہ کے نبی کے پیروی اور اتباع کے اگر خلاف جا رہے ہیں، ہٹ کے جا رہے ہیں، فرمان پر شک کر رہے ہیں، یا فرمان کو نظر انداز کر رہے ہیں، یا فرمان کو ڈینائی کر رہے ہیں، یا فرمان کو اگنور کر رہے ہیں، جو بھی جس مسئلے میں بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اللہ کے نبی نے نہ بتایا، اس سے ہٹ کے کر رہے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان ہوگا اللہ کی محبت کا. اور اگر پوری جستجو ہے، کوشش کر رہے ہیں، کچھ مسٹیکس ہو رہے ہیں کسی حد تک، لیکن یہ کوشش یہی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل ہو، تو اس کے لیے پیروی پوری کرنی چاہیے. تو محبت ایک ایسی طاقتور عبادت ہے
طاقتور ورڈ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو اسپریچولی بہت اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے. اب اس کے لیے ایک چھوٹا سا فرمان رکھ دیتا ہوں. مہدی علیہ السلام نے بڑے نکتے کی بات، بڑے پتے کی بات فرمائی ہے کہ محبت بغیر محنت کے نہیں ہوتی. اگر محبت اور محنت کو لکھے آپ تو خالی نقطہ نیچے اور اوپر کا ہوتا. آپ کو ماؤس کو پکڑنا پڑے گا، کرسر کو لینا پڑے گا، نیچے کا نقطہ اوپر اٹھانا پڑے گا. محبت کو پانا ہے تو محنت کرنا ہے، تو محنت کا نقطہ اوپر ہوتا اور محبت کا نقطہ نیچے ہوتا ہے. اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت کو پانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دے، اپنی ہستی کو مٹا دے، اپنے نقطے کو ختم کر دے. ہر چیز کو جب ختم کر دیں گے تو اللہ کی محبت ملے گی. تو مہدی علیہ السلام یہ بھی فرمائے کہ تصدیق بندہ عمل است. یعنی اب جیسا کہ میں آیت شریفہ بھی پڑھا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54. قوم مہدویہ کی سب سے بڑی کوالٹی ہے محبت. جب تک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں بتائے گئے 5 کوالٹیز کسی میں نہیں ہیں، کم ہے تو بھی چلتا ہے، نہیں ہے تو وہ مہدوی کہلانے کے لائق ہی نہیں. اس میں سب سے ٹاپ پر ہے محبت. نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ جب تم لوگ دین سے پھر جائیں گے، اے ایمان والو جب تم دین سے پھر جائیں گے، اللہ ایک قوم کو لائے گا، اللہ ایک قوم کے ساتھ آئے گا. یحبہم و یحبونا، پہلی صفت محبت ہے. تو اب اس حساب سے اب جو میں آیت تلاوت کیا ہوں اس سے آپ مطابقت پیدا کر لیجئے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے کہ اے حبیب آپ میری جانب سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، میری محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں تو میری پیروی کرو. اللہ کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے، بسانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری پیروی کرو. تو مہدی علیہ السلام جیسا ارشاد فرمایا کہ ماں مذہب نو نیاور دیم، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. یہی وجہ ہے کہ جتنی عبادتیں ہیں ان ساری عبادتوں کو مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے تصدق سے اس وقت کے ازلی اولین ایمان والوں نے، چاہے وہ خلفائے مہدی ہو یا چاہے مہاجرین ہو، سبوں نے اس شدت کے ساتھ محبت کے جذبے کو اختیار کیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشقت کو، مصیبت کو، تکلیف کو جھیلنے میں مزے لیے، لیکن خدا کی محبت کو پانے میں اتنے مضطرب تھے، اتنے بے چین تھے. حتیٰ آپ جیسا دائرے کے سسٹم میں اگر چلے جائیں، گھس جائیں تو محبت کس حد تک ہوتی ہے. ماں، فیملی ممبرز ہیں، لیڈیز ہیں، بچے ہیں، سب کئی دن کے فخر و فاقے کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ جن کی نظر میں یہ تاثیر ہے کہ ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو سونے کا ہو جاتا ہے، اور پوترے کے پوترے ایک پہاڑ پہ، ایک ٹیلے پہ تھوکتے ہیں تو سونے کا ہو جاتا ہے. حضرت شاہ قاسم مجتہد گرو رحمت اللہ علیہ. تو وہ ہستیوں کے پاس کیا یہ ٹارگٹ تھی؟ نہیں. ان کا ٹارگٹ اللہ کی محبت، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی دولت محبت. محبت کے لیے سب کچھ لٹا دیے، محبت کو پانے کے لیے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی سب کچھ لٹا دیے. تو اس کے لیے پیکر بنے عمل کا، پیکر بنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع تام کا، صدقے دلی کے ساتھ. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ ابراہیم رحمت اللہ علیہ کے پاس آپ ہم سب جاتے ہیں، عقیدت محبت ہے، محلے میں قریب ہونے کی وجہ سے چنچوڑا مشیر آباد والے سب جاتے ہیں. لیکن اس ہستی کا مقام مرتبہ صحیح طور پہ معلوم انہی کو رہتا جو سیرت سنتے ہیں. سیرت میں آیا ہے کہ آپ ایک مرتبہ غالباً نماز ظہر کے لیے تکبیر تحریمہ باندھ رہے، اور معمول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا مہربان ہوا، اپنی محبت اتنی نچھاور کی اللہ نے، چونکہ وہ اللہ کے ایسے ہو گئے، اللہ کی محبت ان میں اتنی رچ بس گئی تھی. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے
आलियत के मजहब पर इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ अमल किए कि जब भी नमाज के लिए तकबीर तहरीमा बांधते तो फौरी वाईफाई ऑन हो जाता, कनेक्ट हो जाता और अल्लाह का दीदार हो जाता। हमेशा का मामूल था। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हजरत नमाज जोहर, गालिबा नमाज जोहर के लिए तकबीर तहरीमा बांध रही, कनेक्ट वाईफाई नहीं ऑन हो रहा, क्या बात है, तोड़ दिए। यानी अल्लाह से रब कनेक्ट नहीं हो रहे, दीदार नहीं हुआ। दीदार होने के बाद तकबीर तहरीमा बांधने वाली हद थी। आज क्यों बात, क्या बात है? एक वक्त हुआ, दो वक्त हुआ, तीन वक्त हो गया, तीसरी मर्तबा होने के बाद आप पलटे, मुसल्लियों से पूछे। जो सवाल था वो जरा कान खोल के सुनिए। सवाल ये था कि आज दायरे में खिलाफे शरीयत मुस्तफा कौन सा ऐसा अमल हुआ जो मेरा कनेक्शन नहीं मिल रहा, मेरा वाईफाई ऑन क्यों नहीं हो रहा? कसूर दायरे के किसी फर्द का है और मुर्शिद साहिब दायरा को कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो आप तीसरी मर्तबा भी जब अल्लाह का दीदार नहीं हुआ तकबीर तहरीमा पर, पलट कर पूछे तो किसी ने अदब के साथ कहा कि हजरत वो ऐसी खिलाफ शरीयत बात नहीं, बात हो रही है क्या? अल्लाह की मोहब्बत। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा रखते हो तो पैरवी किसकी करो? मेरी। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी। अल्लाह ताला नबी के जरिए नबी के जुबान अक़दस से ये फरमा रहा है, मोहब्बत करना है तो मेरी पैरवी करो। अब पैरवी तो दायरों में पैरवी का निजाम फॉलो का, आलियत वाले, रुखसत नहीं, आलियत वाले अमल पर, यानी मोहब्बत में दीवानगी होती थी। तो एक साहब ने कहा कि हजरत ऐसे कोई बात तो नहीं हुई, अलबत्ता जरा दिमाग लड़ाए, खोज करे तो मालूम पड़ा कि एक साहब उधार, जिसे शरीयत में मुस्तार कहते हैं, उधार गैस का तेल लेकर रात में चराग सल गए थे। कोई भी चीज उधार लेते हैं तो शरीयत में जायज है, किसी भी जिन्स की हो उतनी ही मिकदार में फिर वापस लौटाने का वादा हो, कभी भी जब भी। तो देने वाला और लेने वाला राजी है तो शरीयत में जायज है। लेकिन ये अमल आलियत के खिलाफ है। मोहब्बत इलाही को पाने के बड़े टारगेट में ये रुकावट बनती है, ये रुखसती अमल। तो जब यूं ही मालूम हुआ, फिर उसके बाद देखे भाई किसी के पास कुछ रकम है तो देखो निकालो, चुनाच किसी के पास कुछ रकम थी, निकाले और वो जो उधार था उधार अदा कर दिए। उसके बाद फिर नमाज के लिए ठहरे तो हजरत शाह इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह को फिर से दीदार हो गया, आपका वाईफाई ऑन हो गया, अल्लाह से कनेक्ट हो गया। तो हम आयत शरीफा पढ़ लेते सरसरी कि इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं तो फत्तबिऊनी, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो। क्या करना? उठे, नमाज पढ़ ले रहे हैं, वजू में कैसा तरीका, फुला कर रहे हैं, ये करें। नमाज कोई भी इबादत अगर मोहब्बत के बगैर है वो इबादत नहीं है, आदत है और बिदत है। कोई भी, यही वजह है कि महदवियों की हर इबादत, आज के नहीं, मैं जो अजली ईमान वाले थे, कुरूने उला के थे, पहले दौर के थे, दूसरे दौर के, तीसरे दौर के, चौथे दौर के जो बुजुर्गान दीन थे, जो अल्लाह को देखने और दिखाने वाले थे, उनका लाइफ स्टाइल बता रहा हूं, उनका तर्ज जिंदगी बता रहा हूं कि वो किसी भी अमल में कोई छोटा अमल, रुखसती अमल नहीं करते थे। वो अमल करते थे जिससे अल्लाह फौरी राजी होता, जिससे अल्लाह अपनी मोहब्बत फौरी निछावर करता, वो अमल करते थे। मशक्कतें झेल रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं, फाखे हैं, हिजरत कर रहे हैं। अब देखिए मोहब्बत की इंतहा और क्या होना कि खुरासान का सफर है, मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे है, सामने खलीफतुल्लाह, पीछे आपके बलते सब पूरे परवाने। अब कुछ लोगों को सफर के दौरान कई कई दिन के फख्र फाखे में, सहरी में भी पानी, इफ्तार में भी पानी, उसके बाद सफर की मशक्कत, जंगल बियाबान की मशक्कत, हत्ता के उसी दौरान में एक कांटा चुबा, धसा और इधर निकल गया हजरत यूसुफ सुहैद को। अब वो पूछ रहे हैं कि मिरान जी
مہدی کی تصدیق کے بعد ایک کٹھن ترین دور آئے گا. وہ کب آئے گا؟ وہ کون سا دور ہے؟ تو قربان جائے ان پہ. اتنا خطرناک ہونے کے بعد ہم معمولی کاٹا چپتا ہے، ایک مچھر کاٹا تو پریشان ہو جاتے، بھن بھن کرتے کہ پریشان ہو جاتے، اتنے آسائشوں میں ہو گئے. تو مہدی علیہ السلام فرمائے یہی وہ دور ہے، تمہارا ظرف کا پیالہ بڑا ہے، تمہاری کیپیسٹی بہت بڑی ہے، اس واسطے تمہیں محسوس نہیں ہو رہا. تو محبت الہی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان پر اتنا مہربان ہے کہ کاٹا چپ کے دھس کے نیچے سے اوپر بھی نکل گیا. ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، چل رہے ہیں سفر میں، پھر پوچھ رہے سوال یہ کر رہے ہیں کہ وہ مشقتوں والا، وہ کٹھن دور، وہ سخت دور کب آئیں گا میران جی؟ کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اب اسی خراسان کے سفر میں جو ہے چند لوگوں کو پیاس لگ گئی، برداشت نہیں ہوا، روزہ کنٹینیو کرنے کی ہمت نہیں رہی. اب پریشان ہو کے پھر اپنے مرشد سے، اپنے ہی رہبر سے سوال کرنے لگے کہ اب ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ روزہ جو بھی وقت باقی ہے کنٹینیو نہیں کر سکتے. کئی دنوں کے فخر و فاقے کے روزوں کے بعد بوروں میں روایتوں میں آئے کئی دنوں کا فخر و فاقہ تھا، اسی فخر و فاقے میں روزہ رہے. تو یہ محبت اللہ کی پانے کے لیے ہی مصیبتیں جھیلے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی. اب اس کے بعد سوال کرنے لگے کہ میران جی کے پاس جا کے پوچھنا بھائی آج جو ہے روزہ ہم نہیں کر سکتے، توڑ دیتے ہیں، افطار کر لیتے. جن میں چلنے کی تھوڑی سکت تھی وہ جا کے پوچھے ایسا ایسا ہے، کچھ حال اصحاب کا حال یہ ہے. تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، آؤ بولو بھائیوں کو. ان میں انرجی شفٹ ہو گئی. مہدی علیہ السلام فرمائے میران جی طلب کریں، جو ایک قدم اٹھانے کے قابل نہیں تھے، مہدی علیہ السلام کے ارشاد فرمانے پر مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں گئے. تو مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جاتے کہ مہدی علیہ السلام دیکھ لیے لوہا گرم ہے، محبت الہی میں تپ 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 کر ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اس لوہے پر ہتھوڑی مارو اور فوری خدا سے ملا دو. چنانچہ جو ہی مہدی علیہ السلام کی خدمت میں لانے کے بعد پوچھے کیا حال ہے. جو بھی دو چار حضرات تھے واقعی ان کی اس صبر پر، اس مشقت پر، اس کٹھن پر ہماری نسلیں قربان ہو جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم. تھوڑا جو ان میں کم ہمتی پیدا ہوئی تھی، مہدی علیہ السلام کے سامنے آئے، دو بدو بیٹھے. مہدی علیہ السلام سوال کرے کیا بات ہے، کیفیت بیان کرو. لیکن اب روزہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، اضطراب ہے، بے چینی ہے، کم ہمتی ہے. یہ سنتے ہی مہدی علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ کیا کبھی خدا کی طلب کے لیے ایسی بے چینی، ایسا اضطراب پیدا ہوا؟ ارے خدا کی طلب کے لیے تو مصیبتیں جھیل رہے، لیکن موت ان کو بالکل سپیریئر بنا کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں. مہدی کے شان یہی ہے کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والا فرش سے ڈائریکٹ عرش پر پہنچ جائے، ڈائریکٹ خدا سے، بے حجابانہ خدا سے. اس لیے آؤ بھائی سید خنمیر، آؤ بھائی سید محمود، آؤ میاں نعمت، آؤ میاں نظام، آؤ میاں دلاور، سیکنڈز میں بولتے تو اللہ سے ملا دینا. تو یہ محبت الہی کا وہ جو جذبہ تھا، جو پاور تھا، جو طاقت تھی مہدی علیہ السلام کے ایک لفظ بولنے پر، وہ حضرات جو تھوڑی کم ہمتی کا مظاہرہ کیے تھے اس کو چھوڑ دیے، روزہ کنٹینیو کیے اور گئے. کیوں؟ اتباع نبی کی، شریعت مصطفیٰ کی پاسداری میں. تو یہ ہمارے لیے ربیع المنور کا مقدس مہینہ، یا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، تو سن کے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج کے دور میں کس حد تک کر رہے ہیں اور کتنا کرنا چاہیے. دیکھیے جو ایک آکسفورڈ یونیورسٹی ہے ورلڈ کی ٹاپ کلاس، وہاں کا اسٹوڈنٹ عثمانیہ یونیورسٹی کے سلیبس کو فالو نہیں کرتا، اس کو دیکھ کر نہیں پڑھتا، ٹاپ کلاس ہے، نام ہے اس کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، آسانی کے ساتھ مہدویت نصیب میں دے دی.
مہدوی گھرانے میں پیدا کر دیے، کہیں بھی اللہ ملیا پوچیا کے پاس ہو سکتے تھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو. اب کیا ہم آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے معمولی جو ہے ایک انجان چھوٹی یونیورسٹی کے سلیبس کو فالو کریں گے؟ نہیں. تو موجودہ دور میں وہ یہ رہا ہے کہ ہماری قوم کی سب سے بڑی پہچان تھی عالیت. عالیت، کوئی کسی بھی مسئلے میں عالیت پر عمل کرنا، سپیریئر. ایک عالیت ہے، ایک رخصت ہے. چنانچہ امامنا علیہ السلام کی خدمت میں بھی آیا کہ میران جی دین میں عالیت بھی ہے، رخصت بھی ہے. تو امامنا ارشاد فرمایا نہیں، دین سارے کا سارا عالیت ہے. اگر بندہ عالیت پر عمل کرے گا، کسی خطا اور قصور سے دوچار ہو جائے تو گرے گا تو آ کر عالیت پر ٹکے گا. اگر اس کی پریکٹس عالیت پر ہی ہو تو وہ گرے گا تو کہاں جائے گا؟ رسم عادت بدعت میں چل جائے گا. آج دیکھ لیجیے معاشرے میں اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو عالیت کو اختیار کرنے کا رجحان بہت کم ہوتے جا رہا، بہت کم ہوتے جا رہا. رخصتی عمل، بدعت، رسم عادت. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو حقیقی اسلام دنیا کے سامنے مکمل شکل میں پیش کیے اور بتا دیے کہ انت عبد اللہ کا انک ترا، عبادت، پرستش، بندگی ایسی کرنا چاہیے کہ کانک ترا، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. دو ہی آپشن رکھے اللہ کے نبی، دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، دیکھ نہیں سکتے. یہ تو 100% ہر بندے میں ہونا چاہیے، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تقوی میں اونچائی پہ ہو یا پھر گناہوں میں مبتلا ہو. سب کو یہ کم از کم اسٹیٹس مینٹین کرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب ہی عبادت کی حلاوت ملے گی، عبادت کی لذت ملے گی، اسی کے بعد اللہ کی محبت ملے گی. تو عمومی طور پر کیا ہو جا رہا ہے کہ اغیار کا دیکھا دیکھی، کسی اور کا دیکھا دیکھی. ہمارے جو دائرے کے جو نظام تھے، جو تعلیمات ہیں ہمارے مہدویہ تعلیمات، عین الاسلام ہٹ کے نہیں. اللہ کے نبی کا جو اسوہ حسنہ تھا، اللہ کے نبی کی جو عبادتوں کا طرز تھا. آپ ادھر اگر ولایت میں دیکھتے ہیں تو نبوت میں جائیے، نماز کا وقت آ رہا ہے، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ پیلے پڑ جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پیلے پڑ جا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلالی وہ پیلے پڑ جا رہے ہیں. لوگ سوال کیا کہ آپ نماز کا وقت قریب آیا تو پیلے پڑ جاتے ہیں. بولے ہم ہیبت ہوتی ہے کہ اب جس کی پیشی میں جا رہے ہیں کیا اس کا حق ادا کریں گے، کیا اس کی عبادت کر سکیں گے، اس کے پیشی میں جانے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. اب کیا ہو رہا ہے، نماز پڑھ لے رہے ہیں تو کئی قسم کی غلطیاں کر لیں. جو شریعت میں بتایا گیا نماز میں ٹھہرنے کا طریقہ، نماز میں ٹھہرنے کا تصور، حضور اور شہود کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اللہ کے روبرو آنے کے لیے کیا ضروری ہے. نماز مہدوی کا ٹارگٹ ہو ہی نہیں سکتا، روزہ مہدوی کا ٹارگٹ ہے ہی نہیں، حج مہدوی کا ٹارگٹ ہرگز نہیں ہے. یہ ٹارگٹ کو پانے کے وسائل ہیں، ذریعے ہیں، ٹولز ہیں، میٹیریل ہیں، ان کے تھرو ہم جا سکتے ہیں. یہ ہمارا مقصد نہیں، یہ ہمارا زندگی مقصد ذات خدا. اسی لیے امامنا مہدی علیہ السلام بڑی آسان انداز میں فرما دی، ایمان ذات خدا سے. تو شریعت مصطفیٰ پر حضور کی اتباع اور پیروی میں مہدوی حالیہ 50-60 سال پہلے تک بھی ایسے تھے. ہم کئی لوگوں سے سنے کہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کرنے والے مہدوی حضرات جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں ہے، پرائیویٹ میں ہے، پرائیویٹ جاب کریں، ان کی ایک ایسی الگ پہچان ہوتی تھی کہ لوگ نہیں بھئی یہ بڑے خوددار ہیں، یہ بڑے دیانتدار ہیں، یہ بڑے عبادت گزار ہیں، تقوی پرہیزگاری ہے. ایسے بھی ہیں، حالیہ بات بتا رہا ہوں میں، 200-300 سال پہلے کے نہیں، 60-70 سال پہلے کے، کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں تو وہ ڈپارٹمنٹ کی گاڑی اپنے پرسنل یوز میں استعمال نہیں کرتے، پین استعمال نہیں کرتے، یہ وہاں کا پین ہے رکھ دیے. اور آج کیا ہم سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہی چیزیں اللہ کی محبت کو پروان چڑھانے والی ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھتی بظاہر، لیکن جو دائروں کا سسٹم ختم ہو گیا
اور جو بڑی بڑی نعمتیں دولتیں چھین لی گئی ہیں ہجرت کی، عزلت کی، صحبت کی، یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں مہدویت کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ اپنے ہاتھوں سے کی جانے والی خرابیاں ہیں، ہجرت، عزلت، صحبت، سمجھے آپ، یہ ایسی بڑی بڑی دولتوں کو ختم کر دینے کی وجہ سے اس کے بعد آ کے اب کہاں ٹک گئے ہیں کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، روزہ کیسا رکھ لینا، اب تھوڑا کر لے رہے ہیں، دیکھا دیکھی، پھر بہت ہوا مولانا گوگل کو آن کریں، ٹٹ 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 سرچ کر لیں۔ اب مولانا گوگل 4-6 آپشن دیتے، اس میں سے جو دل کو لگ رہا فیوریٹ جو ہے، جس میں ایزی ہے، ختم، اس کو استعمال کر لو، پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ چھوٹے سے چھوٹے عمل پر پہچان ہوتی تھی۔ میں ایک چھوٹا ایک ایگزامپل دے کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں جب 2015 میں مہدویہ کانفرنس کے لیے شکاگو گیا تھا، کانفرنس ہونے کا نکاح تھا، اپنے بہن بھائی اور بہن کے ساتھ کچھ ایک مال کو گیا، ان کیا لینا تھا کہ ساتھ چلے گیا تو وہاں پر ایک لیڈی، ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے حجاب لگا کے، آج کل کا فیشنیبل حجاب ہے نا، یہ پورا مکھڑا کھلا رہنا لیکن خالی حجاب لگا کے تھے۔ دور سے دیکھ رہے تو میں اپنے کام میں تھا، اس کے بعد قریب آیا تو السلام علیکم انکل بولیے، میں وعلیکم السلام۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ حیدرآباد سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ چنچل کے ہیں نہیں؟ میں بولا ہاں، لیکن آپ کیسا پہچانے؟ انہوں نے بولے یہ شملہ بننے کا انداز آپ لوگوں کا اچھے، میں بھی مرشدی گھرانے کی ہوں، میں بھی مشائخوں کی گھرانے کی ہوں، اور یہ انداز، یہ اسٹائل، تو دیکھ لیجیے آپ، ایک سپر پاور کنٹری میں وہاں پر ایک ادنا مہدوی فقیر کی شناخت کو ایک غیر مہدوی لڑکی آسانی کے ساتھ بیان کر رہی۔ کیا اس شناخت کو ہم چھوڑ کے کاسبین کی طرح معمولی ٹوپیوں میں اس میں پھرنا صحیح ہوں گا؟ اللہ کے نبی کی پوری حیات طیبہ میں صرف عمرے کی حالت میں آپ کا سر اقدس کھلا رہا، عمرہ اور حج کے دوران، اس سے ہٹ کے آپ کا سر اقدس کبھی بھی کھلا نہیں رہا۔ اب وہ عرب لمباڑوں کا دیکھا دیکھی، لوگ یہاں پر بھی وہی ٹوپیاں نکالے رہے ہیں، بغیر ٹوپی کے انسرٹ میں، شوز میں نماز پڑھیں۔ کیا یہ اتباع نبی ہے؟ کیا یہ عالیت والی نماز ہے؟ ان کا دیکھا دیکھی کریں گے، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے دائرے میں ایک ایسا عمل ہوا جو رخصتی ہے، غیر شرعی نہیں تھا، غلط عمل نہیں تھا، صرف رخصتی عمل کرنے پر دیدار خدا نہ ہونے کی وجہ سے پلٹ کر تنبیہ کیے، پھر اس کے بعد اس عمل کو درست کیا گیا، درست کرنے کے بعد پھر اللہ کا دیدار ہو گیا۔ اس قوم میں رہنے کے بعد کیا ہم یہ ایسے بڑے بڑے مسٹیک کریں گے؟ تو میرے کو بڑی حیرت ہوئی، میں بولا واہ، یہ بچی کیسا بچے۔ تو اس کے بعد اب چلیے بھائی، انداز سے، لینگویج سے پہچان لیتے، حیدرآباد کے ہیں، پہچان لیں گے، لیکن انہیں لٹرلی بول رہی کہ آپ چنچل گڑھ کے ہیں، تو پھر آپ چنچل گڑھ کے ہیں نا، ایسا یعنی کہ آپ چنچل گڑھ کے ہیں کیا؟ نہیں، آپ چنچل گڑھ کے ہیں نا؟ بولا ہاں چنچل گڑھ کا۔ تو اس کو یہ معلوم تھا، وہ خود باہر والے مشائخوں کے گھرانے سے تعلق رکھنے والی تھی، اس کو معلوم تھا کہ مشائخین کا، مرشدین کا کیا لباس ہوتا، کیسا ہوتا۔ اگر دائروں میں پلٹ کے آئیے تو باندھنے کے لیے کپڑا نہیں تھا تو جڑ سے بھی شملے باندھے، کیا کیا مصیبتیں نہیں جھیل اللہ کی محبت کو پانے کے لیے۔ تو بہرحال اتباع رسول کے تعلق سے ہم کو، چاہے وہ کاسب ہو، فقیر ہو، مرشد ہو، مرید ہو، امیر ہو، غریب ہو، ہر ایک کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ شریعت بعدس فنائے بشریت، شریعت مصطفیٰ کی عظمت کو اور اس کی عالیت کو بیان کرنے والی ذات ایک ہی تھی، خلیفۃ اللہ مہدی علیہ السلام۔ اس سے ہٹ کے جو غیر معصوم ائمہ کرام تھے، ان کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کی عظمت کو
اور عالیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی والی ایک ہی ہستی ہے جو جن کی بشارت خود اللہ کے نبی نے دی، مہدی علیہ السلام۔ مہدی علیہ السلام کے دائرے میں، مہدی علیہ السلام کے خلفاء کے دائرے میں، مہدی علیہ السلام کے اصحاب کے دائروں میں شریعت کے تعلق سے اتنا اسٹرک ہوتے، اتنا اسٹرک ہوتے، اتنا اسٹرک ہوتے کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ گئی تو منافق کا لقب دے دیے۔ آج تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی، 2 رکعت چھوٹ جاتے، پھر بھی نماز پڑھ لے رہے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کی فضیلت تو یہ کیوں ہے؟ نبی کی اتباع کے کامل اتباع کا جذبہ، نبی کی کامل اتباع کرنے کے بعد ہی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں فرما رہے ہیں کہ اگر تم، اے میرے حبیب، آپ میری طرف سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کا دل میں جذبہ رکھتے ہیں، اللہ کی محبت کو تم پانا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِی، تو امیڈیٹ تم میری پیروی کرو۔ فاتا عربی میں گرامیٹیکلی امیڈیٹ تم پیروی کرو، میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو۔ ہر چیز میں فالو کرنا ہے، عمل میں، کردار میں، اخلاق میں، ہر چیز میں میرے کو فالو کرو۔ جب تم میرے کو فالو کریں گے، یحببکم اللہ، کیا ہوگا؟ اللہ ریٹرن میں تم سے محبت کرا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا تو سورہ مائدہ کی آیت میں دیکھ لیجئے، پہلے اللہ قوم مہدی سے محبت کر رہا، پھر قوم مہدی کے افراد اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اتنی مبارک، اتنی اعلیٰ قوم میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا ہے، اتنے اعلیٰ گروہ میں پیدا کر دیا ہے، تو ہم شریعت مصطفیٰ کے تعلق سے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ دیکھیں کہ یہ عمل کیا شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے۔ عمل نہ کرنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کرنا لیکن شریعت کے خلاف پڑ رہا ہے، شریعت کے خلاف جا رہا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ مہدی موعود کے صدقے میں تصدیق بندہ عمل اصل جو فرمائے اس فرمان کے کا عملی جامہ ہمیں پہننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی کی اتباع، پیروی سچے دل کے ساتھ، اللہ کی محبت کو پانے کے سچے جذبے کے ساتھ اختیار کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت کو، آزمائش کو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ بڑھ بڑھ کر گلے سے لگائے، لیکن شریعت مصطفیٰ کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو ہم اخلاص اور محبت کے ساتھ اس طرح حاصل کریں کہ دنیا اور آخرت ہر دو جگہ ہمارے لیے وہ کامیابی کا ذریعہ بنے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والو سنو بات ایک معتبر، دنیا والو سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔